پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 57,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 357 پوائنٹس کا اضافہ۔ ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں نگراں حکومت کے اقدامات سے IMF سے مذاکرات کامیاب ہوئے، امید ہے آنے والے دنوں میں شرح سود میں کمی آ جائے گی۔ 70 کروڑ ڈالر قرض کے لیے پاکستان کی IMF سے کامیاب مذاکرات کے روپے پر مثبت اثرات۔ ٹریڈنگ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 14 پیسے سستا، 286 روپے پر ٹریڈنگ جاری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپیہ سستا ہو کر 287 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سول اور عسکری قیادت اجلاس میں شریک، غیر ملکی سرمایہ کاری میں پیش رفت پر بریفنگ، سمگلنگ کی روک تھام سمیت اہم امور پر غور۔ لاہور میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی موت کی تحقیقات میں نیا موڑ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کم عمر ڈرائیور افنان نے گاڑی میں موجود خواتین کا پیچھا کیا۔ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے افنان کو ڈانٹا۔ حسنین کے والد نے افنان کو پیچھا نہ کرنے کا کہا تو ملزم نے دھمکیاں دیں اور کہا دیکھتا ہوں تم لوگ ڈیفنس میں گاڑی کیسے چلاتے ہو۔ حسنین بہن اور بیوی کو لے کر آگے بڑھا تو ملزم نے پھر پیچھا کیا اور 160 کی رفتار سے ٹکر مار دی۔ حادثے کے بعد حسنین کی گاڑی 70 فیٹ دور جا گری۔ 4 افراد ملزم کو چھڑانے پہنچے لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے IG کو مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، جو حوصلہ ہارتا ہے۔ اس عمر میں بھی میں نے کسی دوست کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کسی کے خاندان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ جو انوکھا لاڈلا سمجھ رہا ہے میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، میں انوکھے لاڈلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں پہ ہوگا۔ گرفتاری کے بعد میں نے ان لوگوں کی نہیں مانی، انہوں نے میری مانی۔ ہارتا وہ ہے جو حوصلہ ہار جائے۔ اس عمر میں بھی کسی دوست کے خلاف بیان نہیں دیا۔ شیخ رشید کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد پر گفتگو، کہا ایک جوڑا لے کر جیل جاتا ہوں اور سامان جیل میں ہی دے دیتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی گرفتاری روکنے کے حکم میں جنوری تک توسیع کر دی۔ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری پر توہین عدالت کا کیس، عدالت کا IG اور کمشنر اسلام آباد کو آئندہ سماعت پر ہر صورت میں پیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے پوچھا یہ افسران کیوں پیش نہیں ہو رہے؟ کیا یہ قانون سے بالا ہیں؟ کیا ان افسران نے صرف اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہونا ہے؟ اگر اس عدالت میں پیش نہیں ہونا تو یہ عدالتیں بند کر دیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد پھر ناکامی سے دوچار، محصورین تک امداد اور طبی سامان پہنچانے کے لیے جنگ میں طویل وقفے کی قرارداد منظور۔ حماس سے قیدیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ، برطانوی پارلیمنٹ میں بھی جنگ بندی کی تحریک مسترد۔ جنگ بندی کے حق میں 125، مخالفت میں 293 ووٹس پڑے۔ اسپتال میں حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو اسرائیل ثبوت دے، الشفا اسپتال کے ڈاکٹر کا چیلنج، اسرائیلی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا، کہا اسرائیل عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے، انہیں حماس کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے الشفا اسپتال کے احاطے میں کھدائی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے الشفا اسپتال میں آپریشن کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، اسرائیلی بمباری میں صابرہ کی مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ 50 فلسطینی شہید، فلسطینی شہداء کی تعداد 12,000 کے قریب پہنچ گئی۔ غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوج کی دو بدو لڑائی، مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، تعداد 42 ہو گئی۔ استنبول میں پیس ان پیلسٹائن سمٹ کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، ترکی کی خاتون اول کی دعوت پر سمٹ میں دنیا بھر کی خواتین اول شریک ہوئیں۔ قطر، پاکستان، اسکاٹ لینڈ، لیبیا، آذربائیجان، برازیل اور وینزویلا کی خواتین اول نے غزہ میں جنگ بندی کا مشترکہ مطالبہ کیا۔ Pakistan also condemns Israel's wars on hospitals in Gaza
as hospital after hospital is being targeted by the occupation forces in complete disregard of international law. غزہ کے اسپتال پر حملے انسانی اور جنگی قوانین کے خلاف ورزی ہیں. پاکستان اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ وہ غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کا نوٹس لے. انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرائے. بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھی مظالم جاری ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کا حل نکالا جائے. پیٹرول کو کم تو کرا ہے لیکن جو دوسری چیزیں ہیں پیٹرول کے ذریعے جو چلتی ہے 2 روپے کم کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. پہلے 40 روپے کم کیے تھے, ہم سمجھا اس دفعہ بھی 20, 25, 50 روپے کم ہوں گے, لیکن ہوئے 2 روپے کم. پیٹرول سے باقی چیزیں بھی منسلک ہے, تو اسی طرح پیٹرول کو اور سستا ہونا چاہیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان. پیٹرول 2 روپے 4 پیسے, ڈیزل 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر سستا. پیٹرول 281 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گیا. ڈیزل کی نئی قیمت 296 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 1 پیسے کمی کا اعلان. مٹی کا تیل 6 روپے 5 پیسے سستا ہو گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 1 روزہ دورے پر آج ایبٹ آباد جائیں گے. ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. پولیس کالونی گراؤنڈ میں پنڈال سجا لیا گیا. کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, کیا انہیں 2018 والی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس. کہا ہم کہتے تھے اداروں میں بیٹھے لوگ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. آج اداروں کے سربراہان کو سلام پیش کرتا ہوں, ہمارے بیانیے کی تکمیل ہو رہی ہے. ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی کے بعد پاکستان کرکٹ میں بڑی تبدیلی. بابر اعظم نے کپتانی چھوڑ دی. صرف ٹیسٹ کی کپتانی لینے سے انکار. تینوں فارمیٹ کی قیادت سے دستبردار. شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر. شاہین شاہ افریدی کو T20 کی کپتانی سونپ دی گئی. پی سی بی نے میکی آرچر کی جگہ محمد حفیظ کو ٹیم ڈائریکٹر مقرر کر دیا. دورہ آسٹریلیا پہلا اسائنمنٹ ہوگا. نئے کپتان کو اپنے تجربے کی بنیاد پر سپورٹ کروں گا. تینوں فارمیٹ میں بطور کھلاڑی دستیاب رہوں گا. بابر اعظم کا پیغام. شاہین شاہ افریدی کہتے ہیں بابر اعظم کی مثالی قیادت میں کھیلنا میرے لیے اعزاز رہا. بابر کی قیادت میں ٹیم نے ساتھ مل کر چلنے کی نئی مثال قائم کی. ہمیشہ فرنٹ سے ٹیم کو لیڈ کیا. بابر کی بیٹنگ میں مزید ریکارڈز کا منتظر ہوں. شان مسعود کا کہنا ہے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی ملنا بہت بڑا اعزاز ہے. ریڈ بال کرکٹ مشکل ہے, کوشش کریں گے اس فارمیٹ میں پاکستان کی ایک نئی پہچان بنائیں. بابر اعظم کے لیے جو اس نے اسٹیپ ڈاؤن کرا ہے صحیح, بہت زبردست فیصلہ ہے. لیکن یہ 2-3 مہینے کے بعد یہ ڈیسیژن کو وہ کہے گا کہ بڑا اچھا رہا میرے لیے اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے. بابر کے لیے بہت اچھا ہے. آئی تھنک اس نے بہت زبردست ڈیسیژن لیا ہے, اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور اس کے لیے ایک اسپیس ملے گا, ریلیکس ہو کے اپنی بیٹنگ کرے گا. بابر اعظم نے زبردست فیصلہ کیا. سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش میں رد عمل. باسط علی نے کہا ٹیسٹ کے لیے شان مسعود بہترین چوائس ہیں. کامران اکمل بولے شان اور شاہین دونوں کو ذمہ داریاں دینا اچھا فیصلہ ہے. اظہر علی نے کہا شان مسعود کپتان کا تجربہ رکھتے ہیں. شاہین کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کپتانی کرنا ہوگی. اداکارہ ہیرا سونڈرو بنی مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا جاوید میاداد کا. عادی نے بھی خوب کے قہے بکھیرے. کرکٹ ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا. فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں بھارت کے مدِ مقابل آئے گی. ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. لاہور میں ایک بار پھر فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ. پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 400 سے زائد ریکارڈ. نگراں وزیر اعلیٰ کا ہفتے کو اسکول اور دفاتر بند رکھنے کا اعلان. کہتے ہیں مصنوعی بارش کے لیے مشاورت جاری ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کلر کہار میں جوڈیشل کمپلیکس کی مزید تعمیرات روک دی گئیں.
اراضی کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی جائے. رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا بورڈ آف ریونیو پنجاب کو خط. لکھا الاٹ کی گئی زمین تاریخی باغ صفا کا حصہ ہے, مذکورہ اراضی کی منسوخی کا عمل شروع کیا جائے. کراچی میں سفاک ڈاکوؤں نے ایک اور جان لے لی. سچل کے علاقے میں بایو میکینیکل انجینئر کو قتل کر دیا. سہیب والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. ملزمان نے سر میں گولی ماری, گاڑی, موبائل فون اور رقم چھین کر فرار ہو گئے. سچل تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. فیصل آباد سے اغوا کی گئی 2 بہنیں 1 ماہ بعد اسلام آباد سے بازیاب. 2 اغوا کار گرفتار. نصر اور حمید اللہ کو فیصل آباد منتقل کر دیا گیا. نور الہدا اور مہر کے اغوا کا مقدمہ تھانہ ملت ٹاؤن میں درج ہے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملتان میں حضرت شاہ شمس کے مزار پر حاضری. امریکی سفیر کو دربار پر جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی. 2010 میں دربار کے ثقافتی تحفظ کے لیے $50,000 فنڈز فراہم کیے گئے تھے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی. مزید 2225 افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے. اب تک 2,28,574 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے. برطانوی حکومت عدالتی احکامات کے باوجود تارکین وطن کو روانڈا بھیجنے پر بضد ایمرجنسی قانون لانے کا فیصلہ. روانڈا کے ساتھ نیا معاہدہ کیا جائے گا. برطانوی وزیر اعظم کے مطابق روانڈا تارکین وطن کو ان کے آبائی ملک نہیں بھیجے گا. امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نژاد عدیل منگی کو وفاقی اپیلیٹ کورٹ کا جج نامزد کر دیا. عدیل منگی کی تقرری کے لیے سینٹ سے منظوری لی جائے گی. عدیل منگی امریکی تاریخ میں پہلے مسلم پاکستانی فیڈرل اپیلیٹ کورٹ جج ہوں گے. اور دیو ہیکل, جھولے, رنگ بدلتے فوارے, منفرد اشکال کے درخت. ریاض میں ونڈر گارڈن کی دھوم مچ گئی. ونڈر گارڈن کو شائقین کے لیے کھول دیا گیا.